آپ دیکھ رہے ہیں گمٹی چرچ ٹی وی۔ خدا کے کلام پاک میں سے ہمارے لیے آج کی تلاوت نئے عہد نامے میں مقدس مرکز کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 6واں باب اور اس کی 27ویں 20ویں آیت مقدسہ سے 44ویں آیت مقدسہ تک 30ویں آیت مقدسہ سے 44ویں آیت مقدسہ تک نئے عہد نامے میں مقدس مرکز کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 6واں باب اور اس کی 30ویں آیت مقدسہ سے کلام اقدس میں یہ لکھا ہے، اور رسول یسوع کے پاس جمع ہوئے اور جو کچھ انہوں نے کیا اور سکھایا تھا وہ سب اس سے بیان کیا۔ اس نے ان سے کہا، تم آپ الگ ویران جگہ میں چلے جاؤ اور ذرا آرام کرو، اس لیے کہ بہت لوگ آتے جاتے تھے اور ان کو کھانا کھانے کی بھی فرصت نہ ملتی تھی۔ پس وہ کشتی میں بیٹھ کر الگ ایک ویران جگہ میں چلے گئے اور لوگوں نے ان کو جاتے دیکھا اور بطیروں نے پہچان لیا اور سب شہروں سے اکٹھے ہو کر پیدل ادھر دوڑے اور ان سے پہلے جا پہنچے، اور اس نے اتر کر بڑی بھیڑ دیکھی اور اسے ان پر ترس آیا، کیونکہ وہ ان بھیڑوں کی مانند تھے جن کا چرواہا نہ ہو، اور وہ ان کو بہت سی باتوں کی تعلیم دینے لگا۔ جب دن بہت ڈھل گیا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آ کر کہنے لگے، یہ جگہ ویران ہے اور دن بہت ڈھل گیا ہے، ان کو رخصت کر تاکہ چاروں طرف کی بستیوں اور گاؤں میں جا کر اپنے لیے کچھ کھانے کو مول لیں۔ اس نے ان سے جواب میں کہا، تم ہی انہیں کھانے کو دو۔ انہوں نے اس سے کہا، کیا ہم جا کر 200 دینار کی روٹیاں مول لائیں اور ان کو کھلائیں؟ اس نے ان سے کہا، تمہارے پاس کتنی روٹیاں ہیں؟ جاؤ دیکھو۔ انہوں نے دریافت کر کے کہا، 5 اور 2 مچھلیاں۔ اس نے ان کو حکم دیا کہ سب ہری گھاس پر دستہ دستہ ہو کر بیٹھ جائیں۔ پس وہ 100 اور 50 کی قطاریں باندھ کر بیٹھ گئے۔ پھر اس نے وہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر برکت دی اور روٹیاں توڑ کر شاگردوں کو دیتا گیا کہ ان کے آگے رکھیں، اور وہ 2 مچھلیاں بھی ان سب میں بانٹ دیں۔ پس وہ سب کھا کر سیر ہو گئے، اور انہوں نے ٹکڑوں اور مچھلیوں سے 12 ٹوکریاں بھر کر اٹھائیں، اور کھانے والے 5000 مرد تھے۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے سنے اور قبول کیے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ آئیے ہم سب دعا کریں اور اپنے اپنے لیے کلام کو مانگیں۔ بیربر کے خالق اور مالک مسیح یسوع میں ہمارے آسمانی باپ، ہم تیرا شکر، تیری تعریف، تیرے نام کی تمجید کرتے ہیں، کیونکہ تو بلا خدا ہے، تیری شفقت ابدی، تیرا پیار نرالا ہے۔ پیارے خدا شکر گزار ہیں گزرے وقت کی ساری حفاظت کے لیے، رہنمائی کے لیے، زندگی سے تندرستی کے لیے، زندگی کی ساری برکات کے ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ پیارے خدا عبادت کی ساری حصہ کی رہنمائی کی ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ اب جب کہ وقت ہے کہ ہم تیری میٹھی آواز کو سنیں، ہم اپنے آپ کو تیرے پاک کے تابع کرتے ہیں۔ تیرے ملت کرتے تمہارے ذہنوں کی تنویر کر، ہمارے دلوں کی بنجر زمین کو نرما، تاکہ تیرے کلام کا جو بیج آج ہماری زندگی میں بویا جائے 30 گنا 60 گنا بلکہ 100 گنا پھل رہا ہے۔ تیرے خادم کو تیرے پاک ہاتھوں میں دیتے ہیں، اپنے بندہ کو سر کی جان سے پاؤں کی تباہ تک نسا کر، اور بتایا وہ کلام جو تو آج اپنے لوگوں کو دینا چاہتے تو اپنے خادم میں سے اور اپنے لوگوں سے ہم کلام ہوں۔ تیرا بندہ تیرے لوگوں سے کلام کرے، تیرا پاک اس کی آگے پیچھے سے گھیرے رہے، اس الفاظ کی ترتیب بخش دے۔ میرے خلاف اپنے بندہ کو حکمت کا کلام عطا کر، اپنے بندہ کو علمیت کا کلام عطا کر، اپنے بندہ کو نبوت کا کلام عطا کر، تاکہ آج کے کلام کے وسیلے سے سب لوگ برکت پائیں۔ کوئی روزہ بندہ تیرے گھر سے پیاسی نہ لوٹے، بلکہ تیرے کلام کی برکت حاصل کر کے جائیں۔ اے پیارے خدا ہمیں شفا ہونے کے لیے تیار کر، ہمارا دھیان اور دھیان اپنے کلام کی طرف لگا۔ اب جس کے پرندے جو تیرے کلام کے بیج کو اٹھا لے جاتے ہیں انہیں یہاں سے نکل جانے کا حکم دیتے ہیں۔ پورے ماحول پر تیرا مسا، تیرا کنٹرول چاہتے ہیں۔
प्यारे खुदा हम तुम्हारा ध्यान और ध्यान अपनी तरफ लगा और इस कलाम के सीखने और सिखाने के अमल में तुम हमारा हादी बन। ये सब कुछ तेरे अजीम कादर और जलाली नाम में मांगते और पा लेते हैं, आमीन। तशरीफ रखें। ये मौज़ा जिसकी तलावत हमने सुनी है, ये चारों अनाजील में है और ये बहुत मौज़ा है जिसे चारों अनाजील नबीसों ने बयान किया, इसलिए कि ये काम ही बहुत बड़ा था, ये मौज़ा ही बहुत बड़ा था। और रोटी इंसान की बुनियादी जरूरत है, हर बंदा जो जिंदा है उसे खाना चाहिए। और उस इलाके में रोटी बड़ा मसला थी। उस इलाके में जिसमें यीशु था, उस इलाके में जो यहूदी थे, ग्रीक थे, वो अपने साथ टोकरियां रखते थे। जब सफर करते थे, बाहर जाते थे, तो कई लोगों के पास टोकरियां होती थी। कई लोग उन टोकरियों में रोटियां रखते थे, उन टोकरियों में सामान रखते थे। और ये मौज़ा ऐसा है जिसे यूहन्ना की इंजील में भी उसके 6वें बाब में बयान किया गया, 1 से 14 आयत तक इसको बयान किया गया। यूहन्ना अनाजीले मुआफ़का के साथ उसका फर्क तरीका है चीजों को बयान करने का, लेकिन ये मौज़ा ऐसा है, ये बनी इस्राएल कौम में उस इलाके में बहुत बड़ा मौज़ा था, बहुत बड़ा काम था कि भूखों को रोटियां मिल गई, भूखों को मछलियां मिल गई। और यीशु जब इस इलाके में जाता है तो मौसम बहार का है, महीना अप्रैल का लगता है। और बहार के मौसम में, अप्रैल के महीने में घास बड़ी खूबसूरत से उगी होती है। इसका मतलब है कि मौसम बहार का है और घास उगी हुई है, और ये अप्रैल का महीना हो सकता है, अप्रैल का मिड हो सकता है। और वक्त जो है जब ये मौज़ा बयान किया गया तो वक्त ये शाम 5 बजे के ऊपर नीचे है। ये मौज़ा शाम को हुआ। और जब यीशु अपनी खिदमत को शुरू किया हुआ है, जब वो मुख्तलिफ इलाकों में जाता है तो लोग बड़ी तादाद में उसके पीछे आते हैं। तो यहां पर कलाम मुकद्दस में जब पहले हिस्से को हम देखते हैं, और शागिर्दों ने जो कुछ किया था, जो कुछ सिखाया था अपनी खिदमत के बारे में, यीशु को रिपोर्ट दी। और यीशु खुश हुआ और उनसे कहा कि कहीं बड़े थक गए हैं, बड़ा काम आपने किया है, बड़े इलाकों में गए हैं, और अब चला अलग जाके किसी जगह पर आराम करें। क्योंकि यीशु किसी घर में जाता था तो दुनिया आ जाती थी, यीशु किसी इबादत करने में जाता तो दुनिया आ जाती थी, यीशु कहीं भी जाता था हजारों की तादाद में लोग उसके पीछे आते थे। दुनिया को यीशु हैरान कर देता था। तालीम, उसके काम, उसके मौज़ात, उसकी जिंदगी लोगों के लिए अजीब थी। यहां पर भी कलाम मुकद्दस में इस बात को बयान किया गया कि कहते चलो आओ कहीं आराम करें, इसलिए कि बहुत लोग आते जाते थे और उनको खाना खाने की फुर्सत भी नहीं मिलती थी, और काम बड़ा बढ़ गया था, खाना भी नहीं खा सकते लोग, उन्हें खाना भी नहीं खाने देते लोग, उन्हें आराम भी नहीं करने देते लोग, उनके पीछे लगे हुए हैं। और याद रखें, लोगों को पता था कि यीशु के पास जाने के वसीले से, शागिर्दों के पास जाने के वसीले से हमें बरकत मिलेगी, इसलिए बड़ी तादाद में लोग उसके पास जाते हैं और वो कहीं बैठ नहीं सकते हैं, कहीं चुप नहीं सकते, बस वो कश्ती में बैठकर अलग एक वीरान जगह पर चले गए। जगह कौन सी है? वीरान है। कश्ती पर बैठकर झील में वो वीरान जगह पर चले गए। गौर करने वाली बात है, वीरान जगह पर जहां बंदा कोई नहीं, जहां बंदा कोई नहीं जाता, जहां आबादी कोई नहीं है, नजदीक 3 पिंड भी कोई नहीं है,
اور اس وقت یسوع کے دور میں جو پنڈ کی آبادی زیادہ سے زیادہ ہوتی تھی وہ 3000 ہوتی تھی. 3000 کے افراد کا پنڈ ہوتا تھا. جو بڑے پنڈ تھے ان کی آبادی 3000 ہوتی تھی. اور یہ کلام مقدس اس بات کو بیان کرتا ہے کہ یسوع ویران جگہ پر چلے گئے، یعنی پنڈوں سے، علاقوں سے، بستی سے دور. اور لوگوں نے ان کو جاتے دیکھا اور بطیروں نے پہچان لیا اور سب شہروں سے اکٹھے ہو کر پیدل ادھر دوڑے اور ان سے پہلے جا پہنچے. اب یسوع ویرانے میں جا رہا ہے اور وہ پیدل ہی دوڑے ہیں. یسوع کشتی میں جا رہا ہے، وہ پیدل ہی دوڑے ہیں. وہاں سے نہیں بلکہ مختلف علاقوں سے، مختلف شہروں سے وہ سارے دوڑے ہیں. اور یاد رکھیں، جہاں پر میرا یسوع ہوتا ہے آج بھی وہاں پر دوڑے لگ جاتی ہیں. اس وقت بھی 2000 سال پہلے بھی ایسا ہے کہ لوگوں نے دوڑے لگا دی ہیں. یسوع کشتی پر جا رہا ہے اور لوگ دوڑ دوڑ کر ویرانے کی طرف جا رہے ہیں. انہیں امید تھی، انہیں پتا تھا کچھ لوگوں کو کہ یسوع ویرانے میں جا رہا ہے. انہیں پتا تھا کہ یسوع کہاں جا رہا ہے اور وہ بھی ساتھ ساتھ بھاگ رہے ہیں. اور یہ جھیل 13-13.5 کلومیٹر لمبی تھی اور اپنی طرف سے وہ آرام کرنے جا رہے ہیں، اپنی طرف سے وہ ویرانے میں جا رہے ہیں. لیکن یاد رکھیں، ویرانے میں بھی، جنگل میں بھی جہاں یسوع ہوتا ہے وہاں بھیڑ لگ جاتی ہے. ویرانے میں جا رہے ہیں اور کلام مقدس اس بات کو بیان کرتا ہے کہ لوگ دیکھا اور بطیروں نے پہچان لیا اور سب شہروں سے اکٹھے ہو کر پیدل ادھر دوڑے اور ان سے پہلے جا. یہاں پر لکھا سب شہروں سے. اس کا مطلب ہے کہ لاگے کے خلاف پنڈ سے نہیں بلکہ دوسرے شہروں سے بھی لوگ آئے، دوسری آبادیوں میں سے لوگ آئے. اور میں دلی طور پر خدا کا شکر ادا کرتا ہوں جب لوگ عام آ کر مجھے بتاتے ہیں پادری صاحب اسی دوسرے شہر سے آئے، پادری صاحب ہم یہاں سے بڑی دور سے آئے ہیں، پادری صاحب ہم یہاں پر دوسرے علاقوں سے آئے ہیں. اور میرا دل خدا کی شکر گزاری سے بھر جاتا ہے. یسوع، میرے مان ہے کہ یسوع اپنے لوگوں کو کھینچ کر لاتا ہے. اس کی قوت، اس کی قدرت لوگوں کو کھینچ لیتی ہے. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ دوسرے شہروں سے اکٹھے ہو کر پیدل ادھر دوڑے اور ان سے پہلے جا پہنچے. وہ ویرانے میں جا رہے ہیں، لوگ ان سے پہلے جا پہنچے. لوگوں نے پہلے جا کر ڈیرے لگا لیا. اور ایک بات آج کے کلام میں سے پہلے آپ کو سکھانا چاہتا ہوں، مہربانی کر کے ذرا گرجے ٹائم پر آ جایا کریں. یہاں پر یہ دیکھیں ان لوگوں کی دیکھیں کارکردگی. یہ یسوع سے بھی پہلے اس ویرانے میں پہنچ گئے، یہ یسوع سے بھی پہلے اس مقام پر پہنچ گئے. یہ یسوع پانی پر جا رہا ہے، کشتی میں جا رہا ہے، انہوں نے دوڑیں لگائی ہوئی ہیں، انہوں نے جلدی کی ہوئی ہے، بھاگے جا رہے ہیں، پیچھے جا رہے ہیں، آگے جا رہے ہیں اور ویرانے کی طرف انہوں نے سفر شروع کر دیا. اور کلام مقدس اس بات کو بیان کرتا ہے کہ اور اس نے اتر کر بڑی بھیڑ دیکھی اور اسے ان پر ترس آیا. دوسری بات یہ ہے، اس نے اتر کر بڑی بھیڑ دیکھی. اور یاد رکھیں یسوع کی زندگی ترس اور رحم سے بھری ہوئی ہے. اس نے دیکھا اور ان پر ترس آیا، ان کی حالت پر ترس آیا، ان کی مشکلات پر ترس آیا، ان کی زندگیوں پر ترس آیا. اور کلام مقدس میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ انہیں ان پر ترس آیا. اور یاد رکھیں جس پر میرا یسوع ترس کھا جاتا ہے اس کی موجیں لگ جاتی ہیں. یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کو ان پر ترس آیا، بیماروں پر ترس آیا، ضرورت مندوں پر ترس آیا، ان کی حالت پر ترس آیا. اور کلام مقدس میں ہم اس بات کو، دوسری بات کو سیکھتے ہیں. پہلی بات ہم نے یہ سیکھی کہ ہمیں گرجے میں وقت پر آنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جب ہم اس کے پاس آتے ہیں تو یسوع ترس سے بھرا ہوا ہے.
انہیں لوگوں پر ترس آتا ہے. جب یسوع کو ترس آتا ہے تو پھر کام ہوتے جاتے ہیں. کہ وہ ان بھیڑوں کی مانند تھے جن کا چرواہا نہ ہو، اور وہ ان کو بہت سی باتوں کی تعلیم دینے لگے. یہاں پر لفظ استعمال کیا گیا وہ ان بھیڑوں کی مانند تھے جن کا چرواہا نہ ہو. ہمارا اتوار جو کو ایک زبور پڑھتے ہیں، خداوند میرا چوپان ہے مجھے کمی نہ ہو. خداوند میرا چوپان ہے، خداوند ہمارا چرواہا. چوپان کا مطلب چرواہا، بھیڑوں کو چرانے والا. اور اگر خداوند ہمارا چوپان ہے، اگر خداوند ہمارا چرواہا ہے، ہم اس کی بھیڑیں ہیں، تو یاد رکھے پھر ڈرنے کی اور خطرے کی بات کوئی نہیں. وہ ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. وہ بھیڑوں کی حفاظت کرتا ہے، نگہبانی کرتا ہے، اور وہ بھیڑوں کو خوراک بھی دیتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کون سی بھیڑیں ہیں؟ کلام مقدس بڑی بڑی بھیڑ دیکھی ان پر ترس ہے، کیونکہ وہ ان بھیڑوں کی مانند تھے جن کا چرواہا نہ ہو. جن کا چرواہا نہ ہو، ان بھیڑوں کی مانند تھی جو خدا سے دور تھے. اور میں جب یہاں پر ہم جادوگروں کو دیکھتے ہیں، بڑے بڑے جادوگر جو 30-40 سال سے جادوگری کر رہے ہیں، یہاں پر آتے ہیں اور خدا کے سامنے توبہ کرتے ہیں، میرا دل خدا کی شکر گزاری سے بھر جاتا ہے. وہ خدا کو نہیں جانتے، وہ ابلیس کے پیچھے جاتے ہیں، وہ ابلیس کی پوجا کرتے ہیں، ابلیس کی پرستش کرتے ہیں. اور جب وہ خداوند کے پاس آتے ہیں تو انہیں ان کا چرواہا مل جاتا ہے، ان کی زندگی بدل جاتی ہے. اور مجھے یاد ہے کہ کافی بہت سے جادوگر یہاں پر آئے جن کے لیے ہم نے دعا کی، جنہوں نے توبہ کی. دو تو وہ تھے جن کی بڑی بڑی لٹیں تھی، ان کی لٹیں نائی نہیں کاٹتے تھے، لیکن ان کی لٹیں پادریوں نے کاٹ دی. نائتے ہم کوئی نہیں، پر لٹیں ہم نے کاٹ لیتی ہیں. بالتے نہیں کٹے رہتے پر لٹا کٹنی آتی ہے. اور یہاں پر جب کچھ لوگ اس دن آئے تھے، اب جس دن ہم نے جادوگر کے بال کاٹے تھے، کتنے لوگ آئے تھے؟ خدا کا شکر ہو، جادوگر بھی توبہ کرتے ہیں. اور وہ بھی ایسے ہیں کہ جنہیں خدا کا نہیں پتا، جو خدا کو نہیں جانتے، اور جو غیر معبودوں کے پیچھے جاتے ہیں، جو غیر معبودوں کی پوجا اور پرستش کرتے ہیں. یسوع کے بارے میں وہ ایسی بھیڑیں ہیں جن کا چرواہا کوئی نہیں. اور یاد رکھے چرواہا اگر کوئی ہے تو وہ خدا ہے. اگر کوئی چرواہا ہے اس کائنات میں تو وہ خدا ہے. اور خدا اپنے لوگوں کی حفاظت اور نگہبانی کرتا ہے. خدا اپنے لوگوں کو مشکلوں، مصیبتوں، دکھوں، پریشانیوں سے نکالتا ہے. اور میں پہلے بھی بیان کر رہا تھا کہ یہاں پر جو آتے ہیں، یہاں پر جو اس کی عبادت کرتے ہیں، یہاں پر جو اس کو سجدہ کرتے ہیں، یہاں پر جو خدا کے آگے جھکتے ہیں، خدا ان کی موت جھیلوا دیتا ہے. اور یہاں پر بھی یسوع کے پاس لوگ آئے ہیں، بڑی بھیڑ آئی ہے. اور یہ بیان کیا جاتا ہے، ان میں بیان کرتے ہیں کہ یہ جو لوگ تھے، یہاں پر لکھا ہے کلام مقدس میں آخری آیت میں، اور کھانے والے 5000 مرد تھے. پھر میں پڑھتا ہوں، کھانے والے 5000 مرد تھے. عورتوں کا اور بچوں کا ذکر کوئی نہیں ہے. عورتوں اور بچوں کا ذکر کوئی نہیں، صرف مردوں کا ذکر ہے. کیونکہ یہودی مردوں کو گنتے تھے، عورتوں اور بچوں کو نہیں گنتے تھے. یہودی 20 سال سے کم عمر بچوں کو شمار نہیں کرتے تھے. ان کا بچہ 20 سال میں بالغ ہوتا تھا. اور یہاں پر لکھا ہے کہ تعداد 5000 مرد تھی. اگر بچوں اور عورتوں کو شامل کر لیا جائے تو ان میں کہتے ہیں یہ 12-15 ہزار لوگ تھے. بیرانے میں یسوع بیرانے میں گیا ہے اور 12-15 ہزار لوگ اس کے پیچھے ہیں، لوگ اس کے ساتھ ہیں، لوگ اس سے پہلے اس علاقے میں پہنچے ہوئے ہیں. اور لوگ تعداد میں نے بتائی ہے، یاد رکھنا 12-15 ہزار لوگ ہیں. اور کلام مقدس اس بات کو بیان کرتا ہے کہ یسوع ان کو بہت سی باتوں کی تعلیم دینے لگا. یسوع ان کو بہت سی باتوں کی تعلیم دینے لگا. یسوع کی زندگی کا اولین مقصد لوگوں کو تعلیم دینا ہے، لوگوں کو بتانا ہے، لوگوں کو راہ دکھانا ہے، لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے، لوگوں کو سکھانا ہے. اور یسوع، یاد رکھیں ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں اکثر یہ بتاتا ہوں کہ یسوع نالوں بڑا استاد اس دنیا سے کوئی نہیں. یسوع سے بڑا استاد کوئی نہیں ہے. وہ استادوں کا استاد ہے.
وہ یونیورسٹیوں کے پروفیسروں سے بڑا ہے، اور دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی پوری دنیا کا وہ پروفیسر ہے، وہ تعلیم دیتا ہے، وہ تعلیم دینے کے لیے ہے۔ اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ پہلا کام یسوع کا تعلیم دینا ہے، ہمارا بھی پہلا کام تعلیم دینا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے جتنے چرچ آتے ہیں، ہمارا پلپٹ چرچ کے درمیان میں ہوتا ہے، ادھر سائڈ پہ نہیں ادھر سائڈ پہ نہیں، کیونکہ کلام کو ہم پہلا درجہ دیتے ہیں، تعلیم کو پہلا درجہ دیتے ہیں، باقی ساری عبادت کے حصے دوسرے درجے کے ہیں۔ پہلا درجہ کلام کا ہے، اس کا کلام اولین ہے۔ یہاں پر بھی وہ لوگوں کو دیکھتا ہے، 10 12 ہزار 15 ہزار لوگوں کو، اور یسوع تعلیم دیتا ہے۔ اور میرا خیال ہے، بلکہ ایمان ہے کہ جب یسوع بولتا ہے، ساڑھے کو تے ساؤنڈ سسٹم لگے، مائک لگے، بڑا نظام ہے، نہ ہوگا تو چلی چاہیے، لیکن جب میرا یسوع بولتا ہے تو 10 12 ہزار لوگ سائلنٹ ہو جاتے ہیں، خاموشی چھا جاتی ہے، کوئی نہیں بولتا ہوگا، کوئی نہیں بولتا ہوگا، صرف یسوع کی سنتے ہو، صرف یسوع کی طرف توجہ دیتے ہوں گے، یوں اپنی آنکھیں اٹھا کے یسوع کو دیکھتے ہوں گے، منہ بند ہوں گے، اور یسوع کی آواز 10 12 ہزار لوگوں تک جاتی ہوگی۔ اور یہاں تو 2 4 ہزار لوگ ہی ہوتے ہیں، تو میں جو تو بولا تھا کل جاؤں، لیکن یسوع کی آواز سارے سن سکتے ہیں، اور یسوع کی آواز 2000 سے پہلے بھی لوگوں تک جاتی تھی، اور یسوع کی جو آواز ہے وہ آج بھی لوگوں تک چلی جاتی ہے۔ یسوع کا کلام آج بھی لوگوں تک جاتا ہے، اس لیے جو بات اس کے بارے میں لکھی ہے، ان کو بہت سی باتوں کی تعلیم، بہت سی باتوں، اس کا مطلب ہے جب ہم سیکھتے ہیں بہت سی باتیں، تو اس کا مطلب ہے سیشن لمبا چلا ہوگا، باتیں لمبی چلی ہوگی، بیچ میں شفا بھی ہو رہی ہوگی، بیچ میں کام بھی ہو رہے ہوگے، بیچ میں تعلیم بھی ہو رہی ہوگی، بیچ میں سکھا بھی رہا ہوگا، بیچ میں یسوع ان کی تربیت کر رہا ہوگا۔ اور اسی لیے کلام مقدس میں لکھا ہے بہت سی باتوں کی تعلیم دینے لگے، بہت سی باتیں، اس کا مطلب ہے یسوع نے کوئی لمبا سیشن کیا، شام ہو گئی، اور شاید کچھ ایک دن پہلے سے ہی تھے یسوع کے پیچھے، ان کو شاید 24 گھنٹے ہو گئے ہیں، شاید دن ڈھلنے والا، شام ہو گئی ہے، اور کچھ نے واپس کوئی نہیں جانا، کچھ نے گھر واپس نہیں جانا۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو یسوع کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، کئی لوگ ایسے ہیں جو یسوع کی رفاقت میں رہنا چاہتے ہیں، کئی لوگ ایسے ہیں وہ یسوع سے جانا نہیں چاہتے، یسوع سے دور نہیں جانا چاہتے، یسوع کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو شاگردوں سے دور نہیں جانا چاہتے، کئی لوگ ایسے ہیں جو اس کوہال سے نہیں نکلنا چاہتے، اور باتیں سن رہے ہیں، اور پریشانی کوئی نہیں۔ اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم جب یہاں پر آتے ہیں تو کئی لوگ جو نہیں آتے وہ سنتے ہیں کہ وہ گر جاتے 2.5-3 گھنٹے کا ہوتا ہے، تو پریشان ہو جاتے ہیں، کہنے ایڈا لمبا گرجا ساڈے کو نہیں ہوتا۔ لیکن یاد رکھیں جو آتے ہیں وہ کئی دفعہ نہیں چاہتے، یہیں پر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں پادری صاحب یہ تو جانتے دل ہی نہیں کرتا۔ کئی لوگ جو آتے ہیں وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ یہاں سے جانے کا دل نہیں کرتا، پھر بھی یہاں بیٹھے ہوتے ہیں، یہیں پر کئی کھانا لے کر آتے ہیں، کھا رہے ہوتے ہیں، خدا ان کی حضوری۔ اور کئی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ پادری صاحب ایک خاتون ایک دن آئی اور گواہی دینے آگے اوپر، اپنے بیٹے کو لے کے آئی تھی جو چل نہیں سکتا تھا، معذور تھا، اور وہ کہتی کہ میں آپ کے پاس دعا کروانے کے لیے نہیں آئی، لیکن جیسے ہی میں دروازے سے اندر گرجے میں آئی، میرے بیٹے نے چلنا شروع کر دیا، اس کی شفا اس کی زندگی میں آئی۔ یہاں پر ہمارے پاس اوپر ہی شفا نہیں ہے، خدا آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں آپ کو شفا دے سکتا ہے۔ ایک بندہ ایک دن میرے پاس آیا، اس نے کہا پادری صاحب میں کبھی آپ کے پاس دعا کروانے کے لیے سامنے نہیں آیا، میں پیچھے آخری بینچ پہ بیٹھتا تھا، اور میرے جسم پہ پچھلے 18 سال سے سوجن تھی، میرا جسم 18 سالوں سے سوجا ہوا تھا، میں نے پیچھے بیٹھے بیٹھے ہی شفا پا دی، مجھے آگے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں، آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں، آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں، خدا کا روح آپ کو وہیں چھو سکتا ہے،
خدا کا روح آپ کی زندگی میں وہی کام کر سکتا ہے. اور یسوع کیا دے رہا ہے؟ تعلیم دے رہا ہے. اس کی تعلیم بڑی مزیدار ہے، اس کی باتیں بڑی مزیدار ہے. اس کی تعلیم دنیا کی اعلیٰ ترین تعلیم ہے. اور یہی پر اپنی زبان کھول کر ان کو تعلیم دے رہا ہے. اور جب دن ڈھل گیا تو شاگرد اس کے پاس آ کر کہنے لگے، یہ جگہ ویران ہے اور دن بہت ڈھل گیا ہے، ان کو رخصت کر تاکہ چاروں طرف کے بستیوں اور گاؤں میں جا کر اپنے لیے کھانا مول لے لے. کہتے ہیں بھیج تاکہ جو نزدیک پنڈ ہے وہاں چلے جائیں. اور میں نے بتایا کہ پنڈ کی آبادی 3000 ہوتی تھی. کہتے ہیں بھیج تاکہ جا کے، اور مجھے ایک بات کا احساس ہوا ہے کہ شاگرد کہہ رہے ہیں بھیج. مجھے لگتا ہے کہ شاگردوں کی ہونے نہیں چلتی جنہیں یسوع کی چل رہی ہے. یسوع اگر کہتا ہے کہ جاؤ تو انہوں نے چلے جانا. لیکن یسوع کسی کو جانے دینا نہیں چاہتا، کسی کو دور کرنا نہیں چاہتا. نہ لوگ یسوع سے دور ہونا چاہتے اور نہ یسوع دور کرنا چاہتا. یسوع شاگردوں سے کہتا ہے نا کچھ کھانے کو دو، کھانے کے لیے. وہ کہتے ہیں بھیج کہ جا کر یہ کھانا کھائیں کیونکہ ان کو بھوک لگی ہوگی. ان سے کہا، جواب میں کہا تم ہی انہیں کھانے کے لیے دو، تم ہی انہیں کھانے کے لیے دو. انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم جا کر 200 دینار کی روٹیاں مول لائیں اور ان کو کھلائیں. 200 دینار بڑی رقم تھی. کہتے ہم جائیں اور 200 دینار کی روٹیاں لے کر آئیں تاکہ انہیں دیں. اور کلام مقدس میں لکھا ہے، اس نے کہا تمہارے پاس کتنی روٹیاں ہیں؟ تمہارے پاس کتنی روٹیاں ہیں؟ اور یاد رکھیں کہ یسوع آپ سے بھی پوچھتا ہے آپ کے پاس کتنی روٹیاں ہیں. میں 2 باتیں کرنے والا ہوں بڑے مزیدار. یسوع آپ سے بھی پوچھتا ہے آپ کے پاس کتنی روٹیاں ہیں، کتنی روٹیاں ہیں. اگر آپ کے پاس روٹیاں نہیں، یسوع آپ کو روٹیاں دے سکتا ہے. یسوع آپ سے پوچھ رہا ہے آپ کے پاس کتنی روٹیاں ہیں، اور جس کے پاس روٹیاں ہیں یسوع ان کو بہت بڑھا سکتا ہے. جس چیز نو میرے یسوع دا ہاتھ لگ جاتا ہے وہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں، وہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں. جن چیزوں کو میرا یسوع چھو لیتا ہے وہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں، ان کی مقدار بڑھ جاتی ہے. اور کلام مقدس اس بات کو بیان کرتا ہے کہ انہیں کھانے کو دو. تمہارے پاس کتنی روٹیاں ہیں؟ انہوں نے کہا 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں. اب یہ چوتھا جو انجیل نویس ہے مقدس یوحنا، وہ بیان کرتا ہے کہ جو کی 5 روٹیاں تھی. 6 باب کی 9ویں آیت میں مقدس یوحنا بیان کرتے ہیں، کیونکہ 4واں انجیل میں اسے مقدس متی بھی 14ویں باب میں بیان کرتے ہیں، لوکا 9ویں باب میں بیان کرتے ہیں، اور یوحنا 6 باب میں بیان کرتے ہیں. یوحنا کہتے ہیں کہ جو کی 5 روٹیاں تھی 9ویں آیت میں، اور جو مچھلی تھی وہ 60 فش تھی. اس علاقے میں جو مچھلی پائی جاتی تھی اس جھیل کے اس علاقے میں اسے 60 فش کہتے ہیں. اور وہ علاقے سے مچھلیاں جو 60 فش تھی وہ پوری دنیا کو ایکسپورٹ کی جاتی تھی. پوری دنیا میں 60 فش اس علاقے سے دنیا میں جاتی تھی. اس علاقہ اپنی مچھلیوں کی وجہ سے مشہور تھا، 60 فش کے وجہ سے. اور روٹیاں جو کی تھی. اب جو کی روٹیاں جو ہیں وہ غریب لوگوں کی خوراک تھی. ماڑے جن کے پاس وسائل نہیں ہے وہ عام طور پر جو کھاتے تھے، جو کی روٹیاں کھاتے تھے. اور میں جب اسے پڑھ رہا تھا جو کی روٹیوں کے بارے میں، اور لکھا تھا کہ یہ غریب غربا کی خوراک تھی، میں نے کہا بھی یسوع غریب غربا والی خوراک نہیں دے سکتا. اس وقت یہ غریب غربا کھاتے تھے، جن کے پاس وسائل نہیں ہوتے تھے وہ یہ خوراک کھاتے تھے. لیکن میں سوچ رہا تھا کہ یسوع غریب غربا والی خوراک نہیں دے سکتا. یسوع کا کلام چلے گا تینوں چنگیاں چیزاں نال کوئی ماڑی چیز نہیں ہے جو. میں جب اس کو پڑھا تو میں نے کہا کہ واقعی جو تو آج بہترین خوراک ہے. میں اپنے گھر میں جو آٹا کھاتا ہوں اس میں جو ہوتے ہیں، اس میں مکئی ہوتی ہے، اس میں کالے چنے ہوتے ہیں، اس میں باجرہ ہوتا ہے. میں جو آٹا کھاتا ہوں اس میں یہ ہمیشہ میں مکس اپنے لیے بنواتا ہوں. تو میں چونکہ یہ کھاتا ہوں اس لیے
دنیا کی بہترین خوراک جو کا آٹا ہے، جو ہے۔ گندم کھانے والے، روٹیاں کھانے والے شوگر ہو جاتی ہے، چاول کھانے والوں کو شوگر ہو جاتی ہے، لیکن جو کی روٹی کھانے والوں کو شوگر نہیں ہوتی۔ یسوع ہمیشہ اچھی چیزیں دیتا ہے، اور دنیا کی بڑی اعلیٰ مچھلی جو ہے وہ سالٹ فش ہے، اور یسوع وہ دیتا ہے۔ بچے کے پاس وہی تھی، یسوع نے ان جو کی روٹیوں کو لیا، اعلیٰ خوراک کو لیا، اور ان کو دینے کے بعد اس نے کہا کہ ان کو کہو 50-50 اور 100-100 کی ٹولیوں میں بیٹھ جائے۔ گھاس میں نے کہا کہ مارچ کا اپریل کا مہینہ ہے، اپریل کا مڈ ہے، یسوع نے کہا رہا ہے انہیں ترتیب سے بٹھاؤ، اور یاد رکھے آج کی کلام میں سے تیسری بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب بھی آئیں ترتیب سے بیٹھیں۔ یسوع ترتیب کو پسند کرتا ہے، ہمارا خدا ترتیب کا خدا ہے، ہمارا خدا ترتیب کا خدا ہے، وہ جو نہ ہماری ہے وہ نہیں چاہتا، بلکہ چیزوں کو ترتیب سے رکھتا ہے، لوگوں کو ترتیب سے بیٹھنے کا حکم دیتا ہے۔ یسوع انہیں کہہ رہا ہے، ان کو اس نے حکم دیا کہ سب ہری گھاس پر دستہ ہو کر بیٹھ جائے۔ بس وہ 100 اور 50 کی قطاریں باندھ کر بیٹھ گئے۔ پھر اس نے وہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لی، اور آسمان کی طرف دیکھ کر برکت دی، اور روٹیاں توڑ کر شاگردوں کو دیتا گیا۔ یسوع توڑ کر شاگردوں کو دیتا گیا، اور میرا خیال ہے کہ جب یسوع ایک روٹی کو توڑتا ہوگا تو وہ 1000 روٹیاں بن جاتی ہوگی، ایک روٹی کو توڑتا ہوگا 1000 روٹی بن جاتی ہوگی، کیونکہ کھانے والے کتنے ہیں میں نے بیان کیا، 12,000، کم از کم 12,000 لوگ تھے، عورتوں اور بچوں کو شامل کر لیے تو 12,000 لوگ تھے یہ۔ روٹیاں کتنی ہیں؟ 5۔ اس کا مطلب ہے 2,000-2,500 لوگوں نے ایک روٹی کھائی، اور 6,000-7,000 لوگوں نے ایک مچھلی کھائی۔ اور کلام مقدس میں مقدس لوقا بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ٹکڑوں اور مچھلیوں کے 12 ٹوکریاں بھر کر اٹھائی۔ اس نے لکھا کہ مچھلیاں بھی بچ گئی، مچھلیاں 2 ہیں اور 12,000 لوگ ہیں، مچھلیاں بچ گئی ہیں۔ اور یاد رکھیں آج کے کلام میں سے چوتھی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جس گھر میں برکت آ جی ہے اس گھر میں روٹیاں نہیں ختم ہوتی۔ جس گھر میں برکت آ جاتی ہے اس گھر میں بچے روٹیوں سے نہیں لڑتے۔ جس گھر میں برکت آ جاتی ہے اس گھر میں بچے بوٹیوں سے نہیں لڑتے، جنہیں مرضی بوٹی کھا لیں بوٹیاں نہیں مکتی، خدا انہیں برکت دیتا ہے، خدا ہمارے کھانے پینے کو برکت دیتا ہے۔ تم میری عبادت کرنا تب میں تمہارے روٹی اور پانی کو، ہم دعا نہیں کرتے، ہم خدا کا شکر ادا نہیں کرتے۔ خدا جو روٹی ہمیں دیتا ہے، مہربانی سے خواتین سے درخواست کروں گا جب آٹا گوندا کرے تو گونتے گونتے دعا کر لیا کرے، آٹا نکالے تو دعا کر لیا کرے۔ اور میری ماں ایسے کرتی تھی، آٹے پہ دعا کرتی تھی، اور میری ماں جب آٹا گون لیتی تھی اوپر سلیب کا نشان بناتی تھی، دعا کرتی تھی، اور پھر روٹیاں نہیں کبھی کٹا نہیں سی ہوا، کھانے کا کبھی کمی نہیں ہوئی تھی۔ مہربانی سے اپنے گھر میں جب کھانا پکائیں دعا کیا کریں، اپنے گھر میں جب روٹی پکائیں خدا کا شکر ادا کیا کریں۔ روٹی جب کھانے کے لیے ماں دے بچے کو تو اسے کہے کہ بیٹا دعا کر لو، یہ روٹی خدا نے ہمیں دی ہے۔ خدا ہمیں روٹیاں دیتا ہے، خدا ہمیں بوٹیاں بھی دیتا ہے۔ میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، میں مچھی بڑی کھانا، اور مچھی مجھے اس لیے پسند ہے کہ یہ یسوع نے دی تھی۔ مچھی میں اس لیے کھاتا ہوں کہ یسوع نے جتنی بار روٹی دی، زندہ ہونے کے بعد اور زندہ ہونے سے پہلے جب یسوع اس دنیا میں تھا، جتنی بار شاگردوں کو، لوگوں کو کھانا دیا ہے، یسوع نے مچھلی کے ساتھ ہی دیا ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بچوں کو بڑے گوشت دی تاں تے مچھی کھوایا کرو، گوشت تو سستا ہوگا، مچھی اس سے سستی ہوتی ہے، اور اس سے اچھا دنیا کا گوشت کوئی نہیں۔ خدا ہمیں اچھی چیزوں سے سیر اور آسودہ کرتا ہے۔ اس نے روٹی توڑی ہے، آسمان کی طرف دیکھ کر اسے برکت دی ہے، اور جس روٹی کو یسوع برکت دیتا ہے وہ روٹیاں مکتی نہیں، ختم ہی نہیں ہوتی۔ ہم ایک دفعہ سن رہے تھے کہ عبادت کے لیے باہر گئے، 3 لوگ تھے،
میرے جن سے میں نے دعا کرنا سیکھی وہ بیان کرتے ہیں کہ واپس آئے گھر میں تو 3 لوگ تھے گھر میں، بیوی نے اس کے لیے کھانا پکایا، 1.5 روٹیاں تھیں، انہوں نے 1.5 روٹیوں کو برکت دے کر کھانا شروع کر دیا، انہوں نے رج کے روٹی کھائی تو 1 روٹی پھر بچی پئی سی وچ۔ جب آپ دعا کرتے ہیں خدا آپ کے روٹی پانی کو برکت دیتا ہے، روٹیاں بڑھ جاتی ہیں، تو یہاں پر بھی روٹیاں بڑھ گئی ہیں۔ میرے ماں نے انہوں 2-2 3-3 کھا دی ہونی ہیں، انہوں نے 2-2 3-3 روٹیاں کھائی ہوں گی، پاوے 2-2 مچھیاں بھی نال کھا دی ہونی ہیں، اور مچھیاں پھر بچ گئی ہیں، روٹیاں پھر بچ گئی ہیں۔ ایک مچھلی جو یسو نے پکڑی، جو یسو کے ہاتھ میں آئی، میرے ماں نے کہ وہ 1 مچھی 7,000 ہو گئی ہونی ہیں، جس کو برکت دی روٹی کو، وہ 1 روٹی 2-3 ہزار روٹیاں ہو گئی۔ کلام مقدس اس بات کو بیان کرتا ہے کہ اور انہوں نے ٹکڑوں اور مچھلیوں سے 12 ٹوکریاں اٹھائی۔ اور میں نے بیان کیا تھا کہ گریک، یونانی اور یہودی اپنے ساتھ سفر میں ٹوکریاں رکھتے تھے، یہ ان کی کسٹم تھا، روایت تھی ان کی کہ اپنے ساتھ ٹوکریاں رکھتے تھے۔ اب ہے جنگل میں اور ٹوکریاں وہاں پر ہیں، اس کا مطلب ہے شاگرد بھی 12 تھے اور ٹوکرے کتنے بچے ہیں؟ 12 ٹوکرے بچے ہیں، 12 شاگرد تھے۔ ہر شاگرد کو یسو نے 1 ٹوکر پکڑایا ہوگا، چالے چوکلا، اور یاد رکھے یسو کسی کھانے کی چیز کو ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ جو ٹوکرے بچے ہیں، جو ٹکڑے بچے ہیں، جو مچھلیاں بچی ہیں، یسو نے کہا تو انہیں جمع کر لیا تھا، کوئی چیز ضائع نہ ہو، کوئی چیز پھینکی نہ جائے، اور مہربانی کر کے کھانا ضائع نہ کیا کریں، مہربانی کر کے چیزیں ضائع نہ کیا کریں، اتنا ڈالا کریں جتنا آپ نے کھانا ہے۔ یسوع کہتا ہے کہ ٹکڑے اٹھا لیے جائیں، اور میرا خیال ہے کہ لوگ پاسے لالا ہی کھاتے ہوں گے، پچھو نرم کھاتی ہوں گے، پچھو اپنی مطلب دیا کھاتے ہوں گے۔ مجھے پتا کئی لوگ ایویں جان کے ٹکڑے لاتے ہیں، کئی جان ٹکڑے لائے ہونے نے، لیکن یسوع کہتا ہے کوئی چیز ضائع نہ ہو، کوئی چیز پھینکی نہ جائے۔ یسوع کہتا ہے ٹکڑوں کو اٹھا لیا جائے، اور 12 ٹکڑوں کو اٹھائے گئے، 12 ٹوکروں میں مچھلیاں بھی شامل ہیں اور روٹیاں بھی شامل ہیں، اور بچ گیا۔ 12 شاگردوں کو 1-1 ٹوکری یسوع نے پکڑائی، تاکہ شاگرد جان لے، اگر آپ کے شاگرد ہیں جان لے، اگر آپ یسوع کے شاگرد ہیں جان لے، یسوع آپ کو بھی بڑے بڑے ٹوکرے دے سکتے ہیں، یسوع آپ کو بھی سب کچھ دے سکتا ہے۔ ذرا مان کے دیکھیں۔ خدا آج کے کلام کی وسیلے سے ہم برکت کرتے ہیں۔ خدا تیرا شکر، تیری تعریف تیرے کلام کے لیے جو ہمارے قدموں کے چراغ اور راہ کے لیے روشن، آج کے کلام کی وسیلے سے بڑی برکت عطا کریے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گمٹی چرچ ٹی وی۔